بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو جہانگیر وائس چینل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ظالم پری۔ ایک ملک کا بادشاہ بہت رحم دل اور نیک تھا۔ رعایا اپنے حکمران سے بہت خوش تھی۔ ہر طرف امن و امان کا دور دوڑا تھا، لوگ خوشحال تھے اور بادشاہ کی عمر درازی کی دعا کرتے۔ بادشاہ بھی بہت خوش تھا اور اپنے ملک سے مطمئن تھا۔ اسے ایک فکر تھی، وہ یہ کہ اس بادشاہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ بادشاہ کو فکر تھی کہ اس کے بعد ملک کی باغ دوڑ کون سنبھالے گا۔ جیسے جیسے اس کی عمر زیادہ ہوتی جاتی، وہ ولی عہد کے لیے زیادہ فکر مند ہوتا جاتا۔ بادشاہ ہر وقت اداس رہتا۔ جب رعایا نے بادشاہ کو اتنا خاموش دیکھا تو ملک کے بڑے بڑے نجومیوں کو بلوایا گیا۔ نجومیوں نے حساب لگا کر بتایا کہ بادشاہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ کچھ عرصے بعد نجومیوں کی پیش گوئی سچ ثابت ہوئی اور بادشاہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ سب کو بے حد خوشی ہوئی۔ شہزادے کا نام شہزادہ خرم رکھا گیا۔ پورے ملک میں جشن منائے گئے، چراغ روشن کیے گئے اور مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ لوگ بھی خوشی سے بھولے نہ سماتے تھے۔ ڈھول بجائے گئے، شہنائیاں گونجنے لگی، ہر کوئی خوش نظر آتا تھا۔ شہزادہ خرم کو بڑے نازوں سے پالا گیا۔ بادشاہ نے شہزادہ خرم کے لیے ایک عالی شان محل تعمیر کروایا اور ایک حسین باغ محل کے ساتھ بنوایا۔ باغ کیا تھا، جنت کا ٹکڑا تھا۔ ہر قسم کے پھول اور پھل لگائے گئے، قسم قسم کے پرندے رکھے گئے۔ باغ میں گھاس اتنی عمدہ تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ریشم کا سبز قالین بچھا ہو۔ شہزادہ خرم کی خدمت کے لیے بے شمار کنیزیں رکھی گئیں۔ کنیزیں بھی بہت اچھے اور قیمتی کپڑے پہنتی۔ ہر کوئی شہزادے کے کام کے لیے تیار ہو جاتی۔ شہزادہ بہت خوش ہوتا۔ اس طرح شہزادہ جب ذرا بڑا ہوا تو شہزادہ نے اس کے تعلیم کی طرف توجہ دی۔ اس کے لیے بڑے لائق اور قابل استادوں کا بندوبست کیا گیا۔ شہزادے کو پڑھائی کے علاوہ دوسرے ہنر بھی سکھائے گئے، جن میں گھڑ سواری، تیر اندازی، سپاہ، بلکہ شہزادہ کو ہر کام میں مہارت حاصل تھی۔ شہزادہ خود بھی سمجھدار تھا۔ ایک روز بادشاہ دربار میں بیٹھا تھا کہ ایک نجومی نے پیش گوئی کی کہ شہزادہ 15 برس کی عمر میں کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ پھر اچانک ایسا ہی ہوا۔ ایک پری محل کے اوپر سے گزر رہی تھی کہ اس کی نظر شہزادے پر پڑی۔ پری نے شہزادے کو قید کرنے کا سوچا۔ پری محجبی شہزادے کو اٹھا کر لے گئی۔ محجبی شہزادے کے ساتھ شادی کی خواہش مند تھی۔ اس نے شہزادے کو ایک گھوڑا دیا تاکہ شہزادہ ملک ملک جا کر سیر کرے اور پری محجبی کے پاس اس کا دل لگ جائے۔ ایک روز شہزادہ ایک ملک کی سیر کے لیے نکلا۔ اسے ایک حسین و جمیل شہزادی نظر آئی، میں طلعت، جو بہت خوبصورت تھی۔ شہزادے نے جب اتنی پیاری شہزادی دیکھی تو سوچنے لگا، میں اگر شادی کروں گا تو اسی شہزادی سے، ورنہ وہ شادی نہیں کرے گا۔ شہزادی بہت خوبصورت تھی۔ وہ اتنے پیارے کپڑے اور زیورات پہنتی جس سے اس کے حسن کو 4 چاند لگ جاتے۔ شہزادہ خرم اکثر شہزادی میں طلعت کے ملک آتا۔ پری کو جب معلوم ہوا کہ شہزادہ خرم شہزادی میں طلعت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے شہزادے کی ساری آزادی ختم کر دی اور اسے کنویں میں قید کر کے اوپر ایک بھاری پتھر رکھ دیا۔ شہزادہ بہت پریشان ہوا اور اندھیرے کنویں میں اس کا جی گھبرانے لگا، مگر وہ پری کی قید سے نہیں نکل سکتا تھا۔
وہ ہر وقت اداس کنویں میں بیٹھا رہتا اور باہر نکلنے کی ترکیبیں سوچتا، مگر پری میں جبی کے آگے وہ بے بس تھا۔ شہزادی میں طلعت کافی دن شہزادے خرم کا انتظار کرتی رہی، مگر شہزادے خرم کا تو کوئی پتہ ہی نہ چلا۔ شہزادی بھی بہت اداس اور پریشان رہنے لگی۔ وزیر کی بیٹی، جو شہزادی کی دوست بھی تھی، بہت ہوشیار اور سمجھدار تھی۔ اس کا نام میرخ تھا۔ اس نے شہزادے سے وعدہ کیا کہ وہ شہزادہ خرم کو تلاش کرے گی۔ میرخ شہزادے کی تلاش میں گھر سے باہر نکل پڑی۔ وہ جگہ جگہ جاتی، مگر شہزادہ کہیں نظر نہ آتا۔ ایک روز وہ جنگل سے گزر رہی تھی کہ اسے ایک شخص نظر آیا۔ میرخ نے اس سے پوچھا، کیا آپ شہزادہ خرم کے متعلق جانتے ہیں؟ وہ شخص دراصل جنوں کے بادشاہ کا بیٹا تیمور تھا۔ اس نے جب میرخ کو دیکھا وہ شہزادے کی تلاش کرتی پھرتی ہے تو اس نے اس کی مدد کرنا چاہی۔ تیمور نے بتایا کہ وہ شہزادے کا فوراً پتہ لگائے گا۔ میرخ نے اپنی ساری داستان بتائی کہ وہ شہزادے کو اپنی دوست شہزادی میں طلعت کے حکم سے تلاش کر رہی ہے۔ تیمور جنوں کا بادشاہ کا بیٹا تھا، اس کے لیے شہزادی کا پتہ لگانا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ اسے جادو کے زور سے معلوم ہو گیا کہ شہزادہ ایک اندھیرے کنویں میں قید ہے۔ میرخ نے تیمور سے کہا کہ وہ شہزادے کو ظالم پری کی قید سے آزاد کروائے۔ تیمور نے اس بات کا ذکر اپنے باپ سے کیا۔ پری نے ایک بے گناہ شہزادے کو اپنی قید میں رکھا ہوا ہے، تو جنوں کے بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ پری اتنی ظالم ہے۔ بادشاہ نے فوراً پری میں جبی کو اپنے دربار میں بلوایا اور شہزادے خرم کے متعلق دریافت کیا۔ پری بادشاہ سے معافی مانگنے لگی اور شہزادے کو رہا کر دیا۔ شہزادے کو میرخ کے پاس لایا گیا۔ شہزادے نے بتایا کہ پری کی قید میں اسے اندھیرے کنویں میں رہنا پڑا، اسی لیے وہ شہزادی میں طلعت کے ملک بھی نہ جا سکا۔ اس نے بتایا کہ پری بہت ظالم ہے، اسے اپنے ماں باپ سے ملے بھی بہت عرصہ گزر گیا ہے۔ پری کئی برس پہلے شہزادے کو محل کی چھت سے اٹھا کر لے گئی تھی۔ پری بڑی بے رحم ہے، اب تمہاری وجہ سے مجھے رہائی ملی ہے۔ شہزادے نے میرخ کا بہت شکریہ ادا کیا۔ وہ دونوں شہزادی کے ملک روانہ ہوئے۔ شہزادی میں طلعت ان دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ میرخ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ شہزادی نے خوشی میں وزیر کی بیٹی میرخ کو بہت سا انعام دیا۔ شہزادی میں طلعت کی شادی شہزادہ خرم سے کر دی گئی۔ اپنے ماں باپ سے بچھڑنے کی وجہ سے شہزادہ بہت پریشان تھا۔ وہ اگلے روز اپنے ملک روانہ ہو گیا، جہاں اس کے ماں باپ غم کا مارے برے حال ہوئے پڑے تھے۔ جب شہزادہ ان کے سامنے گیا تو وہ خوشی سے بھولے نہ سمائے اور شہزادے کو گلے لگا کر خوب پیار کیا اور پوچھا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ شہزادہ، جو اتنا عرصہ اپنے ماں باپ سے دور رہنے کی وجہ سے بہت اداس تھا، ماں باپ کو ملتے ہی خوش ہو گیا اور اپنے متعلق سب کچھ بتایا کہ وہ ایک روز محل کی چھت پر بیٹھا تھا کہ ظالم پری میں جبی اسے اٹھا کر لے گئی اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ شہزادے نے بتایا کہ میرے انکار پر اس نے مجھے اندھیرے کنویں میں قید کر دیا۔ شہزادہ اتنا عرصہ پری کی قید میں تھا۔ بادشاہ اور ملکہ کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ شہزادہ صحیح سلامت ان کے سامنے موجود تھا۔ شہزادے نے بتایا کہ اس نے شہزادی میں طلعت سے شادی کر لی ہے۔ ماں باپ اتنی حسین و جمیل شہزادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور شادی کی خوشیاں منائی گئیں۔ سارے ملک میں جشن ہوئے، چراغاں کیا گیا، غریبوں میں پیسے بانٹے گئے اور لنگر خانے کھولے گئے۔ بادشاہ خوش تھا کہ شہزادہ خرم اسے دوبارہ مل گیا۔ رعایا بھی بہت خوش تھی۔ لوگ شہزادے کے غم میں بہت غمگین تھے۔ اب شہزادہ
اور شہزادی کو پا کر خوش ہو گئے۔ ملک میں دوبارہ وہ خوشیاں لوٹ آئیں۔ اب بادشاہ آرام کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ملک کے سارے کام شہزادے خرم کو سونپ دیے اور اپنا تاج شہزادے خرم کے سپرد کر دیا۔ خود ملک کے معاملات سے سبق ادوش ہو گیا۔ اب بادشاہ نے بادشاہت شہزادے کے سپرد کر دی تھی۔ بادشاہ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا۔ شہزادہ خرم اور شہزادی مل کر ملک کے تمام کام کرنے لگے۔ اب رعایا پہلے سے بھی زیادہ خوش تھی اور ملک کی ترقی کرنے کے لیے سب لوگ محنت کرتے اور خوشحال زندگی گزارنے لگے۔